اور میں نے سنا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک یہودی کا گھر کا کھانا کھا سکتے پر آپ اس پہ اعتماد نہیں کر سکتے، ان کے گھر میں رہ نہیں سکتے آپ. نہیں، یہ کوئی نہیں لکھا ہوا. کہاں لکھا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، بس سنا تھا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. لکھا کے لاؤ نا، کہاں لکھا ہوا بتاؤ مجھے. ہاں، یہودیوں پہ یہ ہے کہ یہودی پہ یہ ہے کہ یہودی ایسے بھی ہیں، بعض ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا اور عیسائیوں پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے. یہ ایک مضمون بیان ہوتا ہے، لیکن مختلف شکلیں مختلف جگہوں کی ہیں. یہودی بھی تو مسلمان ہوئے ہیں، وہ شرفات ہے یہودیوں میں تو مسلمان بھی ہوئے ہیں نا. آن سلم کے زمانے بھی ہوئے. جو ایک قصہ آتا ہے کہ ایک یہودی عالم تھا، وہ آ کے دیکھنے لگا، مختلف وقتوں میں مجلس میں بیٹھتا تھا. پھر اس نے آپ کے صبر کا امتحان لیا، آپ کی سخاوت کا امتحان لیا. پھر اس نے ایک دفعہ کسی کو مسلمان کو قرض کی ضرورت تھی. آنسر نے فرمایا کہ اس کو قرض دے دو. اس نے یہودی نے کہا میں دے دیتا ہوں. پھر وقت سے پہلے آ گیا واپس مانگنے کے لیے. اور پھر برا بھلا کہا آنسر کو کہ آپ مجھے قرض نہیں واپس کرتے، یہ نہیں کرتے. آنسر نے خاموشی سے سنا ساری باتیں. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تحقیق کرنے کے لیے اصل میں آیا تھا اور میں ساری چیزیں آزما رہا تھا. یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو آنے والا نبی تھا اس کا صبر کا بھی اتنا بلند مقام ہوگا کہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو وہ بھی میں نے آج دیکھ لیا، اس لیے میں مسلمان ہوتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا ہے. بعض یہودی ایسے ہیں جن کا تم اعتبار نہیں کر سکتے، وہ مخصوص لوگ ہیں. اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ ایک واقعہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر دعوت پہ گئے تھے اور وہ کوئی یہودی کا گھر تھا، انہوں نے کھانے میں زہر ڈال دیا تھا. وہ ایک دیکھو عورت کا بھی ایک قصہ آتا ہے، اس نے دیا زہر ڈال کے، ایک صحابی نے کھا لیا ان کو. پھر اس زہر کی وجہ سے لیکن آن سلم کو اللہ تعالیٰ نے فوراً بتا دیا کہ اس میں زہر ہے، تو انہوں نے چھوڑ دیا. لیکن اس کی وجہ سے لیکن اس صحابی نے جو زیادہ ایک لقمہ کھا لیا تھا، بڑا شدید زہر تھا، اس کو ان کے بعد میں پھر اس وجہ سے وفات بھی ہو گئی. پتہ لگ گیا. آن سلم نے پوچھا اس سے تم نے زہر ڈالا ہے؟ تو کہ اس نے کہا کہ ہاں میں نے تو یہ دیکھا تھا کہ اگر تو آپ سچے ہیں تو خدا تعالیٰ آپ کو بتا دے گا اور بچ جائیں گے، اور آپ جھوٹے ہیں تو میں میرے زہر کھانے سے نعوذ باللہ آپ کہ ختم ہو جائیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی. تو یہ اس کا ارادہ تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اس نے کہا یہ یقین آ گیا کہ اب سچے نبی ہیں. جزاک اللہ.